اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو، جو پاکستان کے نگران وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ کاکڑ صاحب ٹائم دینے کا، اینڈ آبویسلی آپ کا ایک انسائٹ ہے گلوبل افیئرز کے اوپر، یو آر این انٹرم پرائم منسٹر، تو آپ نے چیزیں جو ہے وہ بہت کلوزلی جو ہے وہ دیکھی ہوئی، اور آپ کے زمانے میں بھی جو چائنا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا وہ ایک سینٹرل سٹیج پر تھا۔ ریسنٹلی جو ایس سی او کنکلوڈ ہوئی اس میں دو ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا جس کو کنڈیم بھی کیا گیا، ایک جعفر ایکسپریس اور دوسرا جو خضدار کے اندر حملے جو ہے وہ ہوئے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعے کو بھی جو ہے وہ کنڈیم جو ہے وہ کیا گیا۔ پاکستان نے بھی جو ہے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، تو کنڈمنیشن تو آ گئی، وہ پاکستان پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ کوئی جواب آیا۔ I just wanted to ask on the larger contours، جو ایس سی او سے توقعات تھی وہ آپ پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایس سی او کے نیچے جو پرٹیکولرلی ایک سیکیورٹی کا کانٹیکس سب سے اہم نظر آ رہا ہے، اس میں بلوچستان از ون آف دا موسٹ ٹاپ پرائیورٹیز۔ I want your views on that. How do you look at it؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے ایس سی او کے پلیٹ فارم کے تحت ایک جو ریجنل کانٹیکس میں میجر تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک سیپریٹزم، ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلزم، ان تینوں کو، اور ان تینوں کے فردر سب برانچز ہیں، اس کی ڈویژن ہے۔ اس مرتبہ ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ کئی سالوں کے بعد انڈین پرائم منسٹر وہاں پر تشریف لے گئے، اور ان کی پریزنس میں اہمیت اس وجہ سے اس دفعہ زیادہ بن گئی ہے، جو جعفر ایکسپریس یا خضدار اسکول کا جو اٹیک تھا اس کی کنڈمنیشن کا، کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ واقعات ہیں جس میں پاکستان ایک بڑی ایکسپلیسٹ اور کلیئر پوزیشن لیتا ہے، اور ہندوستان کی انوالومنٹ ان دو واقعات کے ساتھ خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ بلوچستان میں جو شورش ہے، جو ٹیررزم ہے، اس سے اس کو جوڑتا ہے۔ جو پہلگام میں واقعہ تھا اور اس کی کنڈمنیشن ہوئی پاکستان کی جانب سے، وہ ہندوستان ہماری طرف اس کو ضرور دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن واحد ایک ریاست ہندوستان کی ہے جس نے جعفر ایکسپریس یا بلوچستان کے کسی واقعے کی کبھی کوئی کنڈمنیشن، بلکہ الٹا سیلیبریٹ کیا ہے۔ وہ سوشلی اگر ریاست کی سطح پر نہیں کرتے ہیں پبلکلی، لیکن ریاست ان کی کوورٹ سپورٹ کرتی ہے، ان کے اسٹیٹ ایکٹرز یہاں پکڑے گئے ہیں، اور بہت سارے ان کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہ ڈفرینسیشن ہے کہ ہم نے پہلگام کو کنڈیم کیا، ہم نے پہلگام کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ جی یہ کنڈیمبل ایکٹ ہے، یہ ٹیررزم کا واقعہ ہے، جس نے کیا ہے زیادتی کی ہے، اور آفر کی کہ اس میں جوائنٹ آبجیکٹو انویسٹیگیشن میں ہم اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنے کو تیار ہیں، جس کا جواب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر کے دے دیا۔ وہ پھر جواب در جواب الحمدللہ آیا، اور پھر مارکہ حق کی طرف بات چلی گئی۔ اس تمام پیرائے میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ جو موقف پاکستان نے ریاستی طور پہ اپنایا ہوا تھا، ایک طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مجید بریگیڈ اور کے ایلیس پی ایل اے کے پلیٹ فارم کے ساتھ اس کو ڈکلیئر کرتی ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر رہ کے یہ جو تھریٹ ہے، جو مینس ہے ٹیررزم کے، اس کے خلاف ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے۔ اور دوسری طرف سے جو چائنیز لیڈ انیشیٹو ایس سی او کا ہے، جس میں رشینز ہیں اور باقی اہم لوگ ہیں، وہ بھی ایگزیکٹ پاکستانی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس سچ اے مومنٹ آف ڈپلومیٹک ٹرائمف فار پاکستان، کہ آپ دنیا میں لوگ بلاکس میں تقسیم ہو رہے ہیں ٹریڈ وار کی وجہ سے، کوئی چائنا کی قربت کی طرف جا رہا ہے، کوئی ویسٹ کی قربت کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسی یونیک پوزیشن میں آیا ہوا ہے کہ وہ دونوں جانب، حالانکہ یہ کوششیں پچھلے 30 سال، اور اس پہ پراؤڈ فیل کرتے تھے انڈینز کہ وہ اسٹریٹجک اٹانومی کی گفتگو کرتے تھے، لیکن لگ رہا ہے وہ سارا کچھ ڈیلوژنل ثابت ہوا ہے۔ لیکن فروٹ جو کنزیوم کر رہا ہے اکراس انگیجمنٹ کا، وہ پاکستان کر رہا ہے، اور اللہ کرے اسی طرح ہماری چیز آگے بڑھتی جائے۔ اور اس موقع پہ
انڈین پرائم منسٹر کا SCO کو اتنا امپورٹنس دینا کہ 6 سال کے بعد انگیج ہونا، پرسنلی وہاں جانا. ظاہر ہے ریسنٹ ٹیرف کے جو لگے ہیں انڈیا کے اگینسٹ وہ اس پیرائے میں تھا. میرا سوال یہی تھا، ڈو یو سی کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے اندر جو SCO کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے بھائی، اور پہلگام کو اس لیے جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا کہ ایک بیلنس تو بنایا جائے لیکن ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کے طور پر نہیں، میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا. دیکھیں پہلگام کے پاس بیلنس اس وقت ہوتا کہ جیسے انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ، خزدار کے اسکول واقعے پہ، باقی ٹیررزم پہ ایک خاموشی اختیار کی ہوئی. پاکستان نے پہلگام کے واقعے پہ خاموشی اختیار نہیں کی، ہم نے اسے کنڈیم کیا. باقی دنیا بھی اس کو کنڈیم کر رہی ہے. کون سی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے موقف کی ضد میں آ رہی ہے؟ تو بالکل بیلنس نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھیں، پاکستان وہاں پر بھی اس کا جو مورل اسٹینڈنگ اور پوزیشننگ ہے وہ بہت بہتر ہے. اگر انہوں نے بلوچستان کے واقعات کو کنڈیم کیا ہو تو پھر شاید بیلنس کی گفتگو ہو سکتی. اچھا، یہ جو ایشو جو ہے وہ اس ٹائم پر جو سامنے آ رہا ہے، اور جس طرح ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 کیمپس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان اس کا ایک ویج ہے. ایک تو US کا کیمپ اور دوسرا جو ہے وہ چائنا کا کیمپ. یہ بیلنسنگ ایکٹ کتنا سسٹینیبل ہے؟ دیکھیں میرا تو اپنا یہ جو سو کالڈ 2 بلاکس کی جو ڈویژن ہے وہ اگر آپ ریسنٹ ٹریڈ کانفلکٹ کہہ لیں، کمپٹیشن کہہ لیں، اسٹریٹجک کمپٹیشن اس کو کہہ لیں، آپ کو کہیں پہ 2 بلاک نظر نہیں آ رہے. ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر آپ کو فریکچر نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے جو ٹیرفس کینیڈا میکسیکو سے اسٹارٹ کریں، EU سیکنڈری اس فیز میں آتا ہے. جو بیک یارڈ ہے نارتھ امریکہ کا وہ میکسیکو ہے، کینیڈا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ان کو سلیپ کیا. اس کے بعد وہ UK کی طرف آئے ہیں، اس کے بعد وہ EU کی طرف گئے ہیں، اس کے بعد وہ جاپان کی طرف گیا ہے. پھر کدھر آ کے اس نے انڈینز جو سٹانس ہے اس کو آلموسٹ کولیپس کر دیا ہے. اور جو امبیلنس ہے ٹریڈ ریلیشن میں انڈیا US کا، اسے ڈبنک کیا، ایکسپوز کیا اور کہا ہے کہ یس اٹ از بینیفیشل ریلیشن بٹ ون وے وچ از آلویز ہیز بین ان دا فیوریبل ٹو انڈیا. تو وی اسٹاپ ڈوئنگ سچ بزنس. ہمیں بیلنس چاہیے. دوسری طرف وہ تمام گروہ جو اس امریکن نیوکلس کے ارد گرد تھے ان میں سے بہت سارے ان کا جھکاؤ کو چائنا کی طرف نظر آنا شروع ہوا ہے. تو جو یوزول ہمارا ایک فریم ورک تھا آف سو کالڈ بلاکس کا وہ خود رپچر اور کولیپس اور فریکچر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آئی ڈو ناٹ فور سی کہ یہ ایز اے بلاک ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں جا رہا ہے. اچھا، یو ڈونٹ سی دیٹ وے. ویل دیر وڈ بی کمپٹیشن بٹ ناٹ ان ٹرمز آف بلاکس. ٹھیک. اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے نئے کولڈ وار کے جی ایک طرف سے سوویت یونین ہے اور دوسری طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ شکل مجھے نہیں نظر آ رہی. اچھا، یہ جو نئے ڈپلومیٹک فرنٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا آذربائیجان کے حوالے سے، اینڈ آرمینیا کا ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا. پاکستان کا سٹینڈ یہ تھا کہ قراباغ کا ایشو سیٹل ہو چکا ہے بہت کنٹریز، تو ہم بھی ان کو ڈپلومیٹکلی اب ریکگنائز جو ہے آرمینیا کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور بلکہ ایک ریلیشن شپس کا جو ہے وہ آغاز کیا. ایک سوچ یہ ہے جب ہم میپ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ obviously اس میں ایران کے ساتھ ریلیشن شپ شاید جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو. ڈو یو تھنک دیٹ دیٹس اے پاسبلٹی ان دا نیئر فیوچر کہ جس طرح ہم ایسٹرن میڈیٹرینین کے اندر الائنسز شفٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایران آف کورس از اے ساورن کنٹری. ان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ اگر آپ ان کے اس اسرائیل کانفلکٹ سے پہلے دیکھیں ان کے ہندوستان کے ساتھ شاید بڑے کارڈیل ریلیشنز تھے، بہتر ریلیشنز تھے. اس کانفلکٹ میں اس پہ منفی اثرات آئے ہیں. پاکستان نے کبھی اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ جناب ہمارا اگر ایک نیمیسس ہے، ایک ایگزسٹ چیلنج کرنے والا ریاست یا ملک کے طور پہ ابھرا ہے تو آپ کی کیوں اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان اٹ سیلف از اے ساورن کنٹری. ہماری اپنی انٹرسٹ ہیں جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس ملک کے ساتھ، بٹ ناٹ آبویسلی ایٹ دا کاسٹ فار اے ٹریڈیشنل فرینڈشپ لائک ایران
جو ہمارا ہے، ہمارا ایک روایتی دوست ہے، ہسٹوریکل فرینڈ ہے، اور اس موقع میں اللہ کے فضل سے جس طرح پاکستان نے ایران کا ساتھ بالکل دیا ایبسولوٹلی، وہ ایرانین سوسائٹی کی جانب سے، ایران لارجر معاشرے کے جتنے بھی ان کے سیکشنز ہیں ان کی جانب سے اس کی ایکنالجمنٹ بھی آ رہی ہے. اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان الحمدللہ. آرمینیا کے ساتھ یا کیسپین کے آس پاس جتنے بھی ان کے ممالک ہیں نارتھ کاکسس میں، ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ انگیجمنٹ رہے گی. ہماری بڑی سکسیسفل کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ آذربائیجان کے ساتھ رہی ہے. انہوں نے اس بانڈنگ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اب ان کی ریکنسیلیشن ہو گئی ہے، وہاں پر وہ سیٹل ہو گئے ہیں. تو آف کورس ناؤ اٹس ٹائم فار اس آلسو کہ ہم اٹرنل دشمنیاں تو نہیں پالنے والے لوگ. تو ہم نے آرمینیا کے ساتھ بھی انگیج کیا ہے، جارجیا کے ساتھ بھی کر لیں گے، باقیوں کے ساتھ بھی کریں گے. سو دیر از اے ڈپلومیٹک رائز فار پاکستان اینڈ وی شوڈ ٹیک دا بیسٹ ایڈوانٹیج.